ایمی نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور قریب پہنچ کر تعارفی کلمات کہے۔ پیٹر، یہ ہے عبداللہ، تمہارا بڑا بھائی۔ پیٹر نے بے دلی سے میرا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ہیلو بڑے بھائی، مجھے تمہارا نام پسند آیا۔ میں مسکرایا۔ تمہیں پسند ہے تو تم بھی رکھ لو۔ پیٹر، عبداللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیٹر ہنس دیا۔ میں نے سنا تھا کہ مشرق بڑا سخی ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ میں نے بات جوڑی۔ ہاں، اگر سخاوت صرف نام بانٹنے سے ہی پوری ہو جاتی تو مجھ جیسے بخیل بھی سخی ہو جاتے ہیں۔ اس بار پیٹر اپنے کہکے کو روک نہیں پایا۔ ایمی نے شاید بڑے عرصے بعد اپنے ماں جائے کے ہونٹوں پر یہ جادو دیکھا تھا۔ وہ رو پڑی۔ پیٹر نے شکوہ کیا۔ دیکھو نا، میں روؤں تو یہ روتی ہے اور میں ہنسوں تو مزید رو پڑتی ہے۔ اس کا علاج کیا جائے۔ میں خاموشی سے کھڑا بہن بھائی کے یہ انمول تکرار سنتا رہا۔ پھر پیٹر مجھ سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے پلٹ گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایمی سے کہا کہ وہ رات دیر سے گھر لوٹے گا کیونکہ اسے کسی خاص تقریب میں جانا ہے۔ ایمی کی بڑبڑاہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ خاص تقریب ضرور گرو سے متعلق تھی۔ ایمی کو رخصت کر کے میں پلٹا ہی تھا کہ مجھے گرو اپنے سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ کچھ دیر تک وہ میری آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے تمہاری پیشکش پر کافی غور کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قبل مجھے تمہارا پیغام سن لینا چاہیے۔ تو کیا تم آج رات مجھے اپنی عبادت کی تقریب میں مدعو کر سکتے ہو؟ گرو نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ شاید گرو مجھ سے ایسی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ میں خود اس کے ہاں ہونے والی کسی مذہبی تقریب میں شرکت کی فرمائش کر بیٹھوں گا، لیکن اسے اپنے جذبات اور تاثرات کو چھپانا خوب آتا تھا، لہٰذا اگلے لمحے وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ آج نہیں تو کل تمہیں وہاں آنا ہی تھا، تو پھر آج ہی صحیح۔ لیکن تم ہسپتال سے چھٹی کیسے لوگے؟ اور پھر تمہارے والدین؟ وہ شاید تمہیں کبھی بھی یوں تنہا میرے ساتھ نہ جانے دیں۔ والدین کی تم پرواہ نہ کرو، میں انہیں منا لوں گا۔ البتہ ہسپتال سے باہر لے جانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تمہیں ڈاکٹر البرٹ سے میرے لیے خصوصی مختصر چھٹی لینا ہوگی۔ کہہ دینا کہ تم مجھے اپنے روحانی علاج کے کسی سیشن میں لے جانا چاہتے ہو جو میری بیماری کو دور کرنے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ گرو مسکرایا۔ ٹھیک ہے، تو طے رہا کہ ہم رات ٹھیک 9 بجے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ تم تیار رہنا۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر پاپا اس آڑے وقت میں میرے کام آئے۔ نہ جانے انہوں نے کس طرح مما سے مجھے گرو کے ساتھ باہر جانے کی اجازت دلوائی۔ میں گرو کی گاڑی میں ہسپتال سے باہر نکلا تو سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ لوگ ماں کے رشتے کے بارے میں ہمیشہ بہت کچھ کہتے اور لکھتے رہتے ہیں۔ کاش کوئی باپ بیٹے کے اس انوکھے اور خوبصورت رشتے کو بھی کبھی اس طرح بیان کرے۔ ابھی رات زیادہ نہیں ڈھلی تھی، لیکن قدامت پسند لندن کی سڑکیں سونے کی تیاری شروع کر چکی تھیں۔ سڑکوں کے کنارے پر جمع کیے ہوئے برف کے ڈھیر سرد ہوا کی وجہ سے جم چکے تھے، اور سینٹرل لندن کی خاموش گلیوں میں کہیں کہیں بے گھر بنجارے لوہے کے بڑے ڈرمز میں آگ سلگا کر اس کے گرد کھڑے ہاتھ اور جسم تاپ رہے تھے۔ جدید لندن کی طرف سے آتی گاڑیوں میں زندگی ابھی جاگ کر انگڑائی لیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خوبصورت چہروں، خوشبوؤں، کلونز اور ملبوسات کے ہجوم تیزی سے شہر کے ڈسکوز، اوپرا تھیٹرز اور کلبوں کی جانب رواں دواں تھے، جہاں فجر کے اجالے تک سبھی کو مدہوش رہنا تھا، رقص کرنا تھا اور اپنے جیسے انسانوں کی دنیا کو کھوجنا تھا۔ اس رنگ و خوشبو کے سیلاب میں کون یقین کرتا کہ اسی دنیا میں کال گڑھ اور تحصیل ماہی جیسے اندھیرے کتے بھی موجود ہیں، جہاں چراغوں کا تیل پوری طرح شام ڈھلنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، جہاں رات اتنی لمبی ہوتی ہے
کہ ستارے بھی تھک کر بجھ جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں تب ہی ایک عجیب سا خیال آیا کہ کیا اگلے جہاں میں ان اندھیری راتوں اور ان روشن اجالوں کی بنیاد پر بھی کوئی فرق، کوئی امتیاز برتا جائے گا، کوئی صلہ دیا جائے گا یا نہیں؟ کیا وہاں کے اور یہاں کے گناہ گار ایک ہی سزا پائیں گے، اور کیا جزا کاروں کو ایک ہی سی جزا ملے گی؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ گرو کے ڈرائیور نے ایک طویل احاطے میں گاڑی موڑ لی۔ گرو خود مجھے لینے نہیں آیا تھا، اسے اچانک کوئی مصروفیت درپیش ہو گئی تھی۔ گاڑی رکتے ہی ایک خادم کی معیت میں مجھے ایک بڑے سے ہال کی بالکنی میں پہنچا دیا گیا۔ ہال اور بالکنی پہلے سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ آج گرو کا لیکچر ہے۔ اس کے بعد وہ یہیں اسٹیج پر لوگوں کا روحانی علاج بھی کرے گا۔ مجھے تیسری رو میں بیٹھے ہوئے پیٹر کی ایک جھلک بھی دکھائی دے گئی۔ کچھ ہی دیر میں گرو اپنے مخصوص چغے میں اسٹیج پر نمودار ہوا تو ہال میں مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے کھڑا رہا، پھر اس نے یوں ہی آنکھیں موندے پورے حال سے گزارش کی کہ سب لوگ ابدی سکون کے لیے 1 منٹ تک آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ سب کے ساتھ میری آنکھیں بھی میکانیکی انداز میں بند ہو گئیں، اور ٹھیک اسی لمحے میری بند آنکھوں کے پردے کے پیچھے گرو کی شبیہ مسکرائی۔ خوش آمدید۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ گرو اسی طرح آنکھیں موندے اسٹیج پر کھڑا تھا۔ جانے کیوں، پر ایک لمحے کے لیے میرا دل زور سے دھڑکا۔ اس بار میرا مقابل ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے لیس تھا، اور میں بالکل تہی دامن۔ حال میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جو گرو کی شہرت سن کر پہلی مرتبہ اس کے اس ہفتہ وار روحانی درس میں شامل ہونے آئے تھے۔ گرو کے چاقو چوبند شاگرد حال کے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ علاج کے لیے آنے والوں کی نشستیں علیحدہ لگائی گئی تھیں۔ کچھ دیر میں باقی تمام حال کی روشنیاں مدھم کر دی گئیں، اور صرف اسٹیج پر کھڑے گرو کے گرد نور کا ایک حالہ روشنی کے دائرے کی صورت میں باقی رہنے دیا گیا۔ گرو کو لوگوں کو مسخر کرنے کا فن بخوبی آتا تھا۔ سبھی لوگوں کا مکمل ارتکاز اب اسٹیج کی جانب ہو چکا تھا۔ میں نے اس لمحے محسوس کیا کہ اس جدید دنیا کے سب سے ترقی یافتہ شہروں کی فہرست میں سے ایک شہر لندن بھی ایسے باسیوں سے خالی نہیں جنہیں روح کی پیاس ایسی جگہوں پر کھینچ لاتی ہے جہاں روحانیت اور توہم پرستی کے درمیان بہت معمولی سا فرق رہ جاتا ہے۔ شاید انسان جس قدر زیادہ سائنسی ترقی کرتا جاتا ہے، اس کی روحانی پیاس بھی اسی قدر بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں گرو جیسے لوگوں کی کامیابی اور تعظیم 100% یقینی ہوتی ہے، کیونکہ اس جدید معاشرے کے ترقی یافتہ لوگ سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی کسی روحانی مسیحا کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ گرو نے اپنے درس کا آغاز عبرانی زبان میں چند دعاؤں کے ساتھ کیا۔ قسم ہے مجھے اس خدائے عظیم و برتر کی جس نے ہمارے اکابر پر کبھی منو سلوہ برسائی تھی، جو موسیٰ سے کلام کرتا تھا، اور جس نے ہمیں عظیم تر بنایا، جس نے ہمارے لیے 12 چشمے تفویض کیے اور فرعون سے مقابلے کو سمندر پھاڑ کر راستہ بنایا۔ اسی رب کی قسم، یہ دنیا بہت عارضی ہے اور بہت جلد مٹ جانے والی ہے۔ سو میرا یہ پیغام ہے، جہاں تک پہنچے، کہ آؤ ہم سب مل کر اس اگلے جہاں کی تیاری کر لیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں یہاں اس دنیا میں بھی عظیم پیدا کیا ہے، اور وہاں بھی وہ اپنے لاڈلے بندوں کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرے گا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ہم خود کو اس کا محبوب بندہ ثابت کریں اور اس ابدی سکون کی دعوت کو دیگر بے چین لوگوں تک پہنچائیں جنہیں سچ کی تلاش ہے، مگر وہ ابھی تک سچ کو جان نہیں پائے۔ گرو کافی دیر تک مختلف حوالے اور ترغیبات دے کر لوگوں کو اپنے حلقے میں شامل ہونے کی دعوت دیتا رہا، اور پھر اس نے اپنے درس کا اختتام بھی چند عبرانی آیات کے ساتھ ہی کیا۔ حال میں ابھی تک ملگجا اندھیرا اور
مکمل سکون چھایا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر ان بڑے بڑے روشن دانوں پر پڑی جہاں سے برف باری شروع ہونے سے پہلے کا سرخ انگارہ آسمان جھلک رہا تھا، اور پھر چھت پر بنے داؤدی ستارے کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ یہ تو وہی حال تھا جہاں مقدس بہاؤ کی رسم ادا کی گئی تھی۔ میں نے بے چینی سے زمین پر کھدے آئینی ڈیوڈ سٹار کو ڈھونڈنے کے لیے نظر دوڑائی، لیکن فرش پر اس وقت لکڑی کی نشستیں بچھی ہوئی تھیں اور ان پر بیٹھے لوگ محویت سے گرو کی بات سن رہے تھے۔ درس کے بعد روحانی علاج کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک یہودی عورت ترتیب وار نام پکار کر مریضوں کو یکے بعد دیگرے اسٹیج پر بلانے لگے۔ مریض بدحال اور نڈھال حالت میں اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے جاتے، ان میں سے کئی ویل چیئر اور بعض دوسروں کے سہارے گرو کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے۔ گرو ان سے نام پوچھ کر مرض کی نوعیت معلوم کرتا اور پھر اپنے داہنے ہاتھ کی 2 انگلیاں مریض کے ماتھے پر رکھ کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر مریض کے سر پر پھونک مار دیتا۔ نہ جانے اس طلسماتی لمس اور پھونک میں کیسا اثر ہوتا کہ مریض ایک لمحے کے لیے بالکل ہی بے سدھ ہو کر وہیں جھول جاتا، جسے سنبھالنے کے لیے آس پاس 2 خادم پہلے تیار کھڑے تھے، اور پھر چند لمحوں بعد جب اسے ہوش آتا تو وہ بالکل حشاش بشاش اور اپنے پیروں پر چل کر واپس اپنی نشست پر آ بیٹھتا۔ ہر بار مریض کے ہوش میں آنے اور ٹھیک ہونے پر پورے حال میں داد و تحسین کا طوفان سا امڑ آتا۔ عورتوں نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا اور نوجوان طبقہ زور زور سے چلا کر گرو سے مسیحائی کا درخواست گزار تھا۔ میں حیرت سے گنگ بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک گرو نے ہاتھ اٹھایا اور پورا حال یکدم یوں خاموش ہو گیا جیسے وہاں کبھی کوئی ذی روح موجود ہی نہیں تھا۔ گرو کا اشارہ میری طرف تھا۔ عبداللہ، میرے دوست، تم بھی یہاں نیچے آ جاؤ۔ میں تمہاری بے یقینی کو یقین میں بدلنا چاہتا ہوں۔ سبھی کی نظریں مجھ پر گڑ گئیں اور میرے تمام حس میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ میرے پاس انکار کا کوئی موقع نہیں تھا۔ گرو کا یہ حملہ میرے لیے اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ چند لمحوں کے لیے میرا ذہن جیسے سن ہو کر رہ گیا۔ ہوش تب آیا جب میں اپنی بیساکھیاں ٹیکتے ہوئے گرو کے سامنے اسٹیج پر جا کھڑا ہوا۔ گرو نے غور سے میری جانب دیکھا۔ اپنے دل سے ہر شک و شبے کو نکال دو میرے دوست۔ یاد رہے کہ دائمی علاج صرف میرے رب کی دسترس میں ہے۔ میں صرف روح کو پاک کرنے کی دعا کر سکتا ہوں، اور اس دعا کا اثر صرف ان پر ہوتا ہے جو آئندہ کے لیے اپنی روح کو کسی گناہ سے پراگندہ نہ کرنے کا عہد کر کے میرے پاس آئے ہوں۔ لیکن اگر ان کے دل میں کوئی چور ہو تو میری یہ دعا بھی چند لمحوں بعد اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے۔ لہٰذا تم بھی عہد کرو کہ ہمیشہ اپنی روح کو پاک رکھو گے۔ گرو کی آواز برقی مائک کے ذریعے پورے حال میں پھیل رہی تھی اور سبھی دم سادے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا دیکھ رہے تھے۔ شاید میرے انداز میں بغاوت کی لہر کو ان سبھی نے محسوس کر لیا تھا۔ جانے کیوں مگر جتنی بار بھی میرا گرو سے سامنا ہوا تھا میں نے اپنے اندر سے کچھ منفی لہریں نکلتی محسوس کی تھیں۔ حالانکہ اب تک کی ہر ملاقات میں اس نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کہا یا کیا تھا جسے دیکھ کے سن کر عام انسان خود کو صرف سحر زدہ ہی محسوس کر پاتا، لیکن میرے اندر کوئی ایسی قوت ضرور تھی جو مجھے گرو سے دور دھکیلتی رہتی تھی۔ وہی قوت اس وقت اسٹیج پر اس کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود بھی مجھے بار بار خبردار کر رہی تھی کہ مجھے اپنا آپ اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور اگلے ہی لمحے اس کی شہادت کی انگلی سمیت 2 انگلیاں میرے ماتھے میں جیسے باقاعدہ پیوست ہو چکی تھیں۔ گرو کے لب تیزی سے ہل رہے تھے اور ایک ہی پل میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ماتھے کے مرکز سے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہو۔ آب حیات نے میری نس نس میں ٹھنڈ کی تازگی اور خمار آلود سکون کی ایک لہر سی دوڑا دی تھی۔ میں نے اس مدہوشی سے بچنے کے لیے اپنے قدم زور سے زمین پر جمانے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے میں کسی
مخمور شرابی کی طرح لڑکھڑایا اور میرے ہاتھ سے بے ساکھیاں چھوٹ گئیں۔ گرنے سے پہلے مجھے بھی دوسرے لوگوں کی طرح تھام لیا گیا، اور اس کے بعد نشست تک پہنچائے جانے کے مرحلے سے لے کر واپس ہسپتال آنے تک میں جیسے ایک خواب کے عالم میں مدہوش ہی رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم میں سن کرنے والے بہت سے ٹیکے بیک وقت پیوست کر دیے گئے ہوں۔ میری یہ کیفیت اگلی صبح تک برقرار رہی۔ گھنٹوں نیم گرم پانی کے شاور کے نیچے کھڑے ہونے کے بعد کہیں جا کر میرے حواس کچھ بحال ہوئے۔ مما نے جب چوتھی بار دروازہ دھڑ دھڑا کر مجھے ناشتہ ٹھنڈے ہونے کی دہائی دی، تب میں نکلا، اور تبھی میری نظر دروازے سے باہر کھڑے پیٹر پر پڑی، جو ہاتھوں میں گلدستہ لیے بے چین سا کھڑا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مما ہم دونوں کو کافی کے مگ تھما کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ پیٹر ان کے جاتے ہی جلدی سے بولا، بڑے بھائی، تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم بھی گرو کے معتقد ہو۔ میں تو کل رات تمہیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تم اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر پیٹر کو دیکھا۔ ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم کے اتنے شدید وار کے اثر سے نکلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ پیٹر کو زور کا جھٹکا لگا۔ گویا تم بھی؟ ایمی بھی ایسی باتیں کرتی ہے۔ جانے تم لوگوں کو گرو کی روحانی طاقتوں پر یقین کیوں نہیں آتا؟ میں نے غور سے پیٹر کی جانب دیکھا۔ یقین ایک ایسا سودا ہے جسے دلیل کی تلوار سے زیر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یا تو یقین کرتے ہیں یا پھر نہیں۔ تم اپنے یقین کے ساتھ خوش رہو اور مجھے میری بے یقینی کے ساتھ جینے دو۔ جانتے ہو، کامل یقین بھی کسی دولت کی طرح ہوتا ہے، اور یہ خزانہ کم خوش نصیبوں ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ تمہیں تمہاری دولت مبارک، ہمیں ہماری غریبی۔ پیٹر میری بات سن کر ہنس پڑا۔ مجھے تمہاری یہی بات سب سے اچھی لگتی ہے عبداللہ۔ تم ایمی کی طرح مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی جلد ہی گرو کو اپنا استاد مان لو گے۔ وہ زبردست انسان ہے۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں گرو کی عظمت تسلیم کر لوں گا، لیکن تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اگر زندگی میں تمہیں کسی لمحے ایسا محسوس ہو کہ تم نے جو راہ چنی ہے وہ منزل کی طرف نہیں جاتے، تو تم ایمی کا فیصلہ تسلیم کر کے اپنی تعلیم مکمل کرو گے اور ایمی کے خواب کو پورا کرو گے۔ پیٹر نے خوش دلی سے میرا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ چلو، وعدہ رہا، پکا وعدہ۔ ٹھیک اسی لمحے دواؤں کے ساتھ ایمی ٹرے دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور پیٹر کو دیکھ کر بولی، چلو بچے، ڈاکٹر البرٹ کے راؤنڈ کا وقت ہونے والا ہے۔ تمہارے کہنے پر میں تمہیں پہلے ہی یہاں لے آئی ہوں، لیکن ہسپتال کے نظم کا خیال رکھنا بھی میرا فرض ہے۔ پیٹر مجھ سے ہاتھ ملا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ایمی نے بھیگی پلکوں کے ساتھ میرا شکریہ ادا کیا۔ 8 سالوں بعد پیٹر نے خود کسی سے ملنے کی فرمائش کی۔ جانے کیوں، پر اب مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ میرا پیٹر بہت جلد گھر واپس لوٹ آئے گا۔ میرا دل اندر سے لرز سا گیا اور بس ایک ہی صدا نکلی کہ یا اللہ، اس معصوم بہن کے یقین کی لاج رکھنا۔ میں نے گزشتہ روز ایمی سے یہودیوں کے بارے میں لکھی گئی چند اہم کتابیں لانے کو کہا تھا۔ ایمی نے 2 کتابیں میرے حوالے کی۔ تمہاری فہرست میں موجود کتابیں لندن کے کسی بھی بک سٹور سے نہیں مل پائیں، لیکن میں نے ہالینڈ میں اپنی ایک دوست کو ای میل کی ہے، وہ جلد ہی وہاں سے کتابیں ڈھونڈ نکالے گی۔ میں جانتی ہوں تم ان کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو۔ چاہو تو میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی ہوں۔ میں یہود کے بارے میں یہودیوں سے بھی زیادہ جانتی ہوں۔ میں نے چونک کر ایمی کو دیکھا۔ وہ کیسے؟ ایمی نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، کیونکہ میری سگی ماں ایک یہودن تھی۔ میرے ہاتھ سے کتابیں گرتے گرتے بچیں۔ ہاں، بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میری ماں قوم یہود سے تھے۔ میرا باپ سادہ لوح عیسائی تھا، لیکن میری ماں کی زندگی برباد کرنے والا بھی ایک صہیونی ہی تھا۔ تم اس دن صہیونیت کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا؟ تو سنو، یہ سچ ہے کہ ہر صہیونی
یہودی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا۔ بس یوں سمجھ لو کہ قوم یہود کا وہ شدت پسند طبقہ جو اپنے نظریوں اور مقصد کے حصول کے لیے ہر ناجائز کو جائز سمجھتا ہے اور اس کے لیے پوری دنیا کا امن برباد کرنے پر تل جاتا ہے، اسے صہیونی کہا جاتا ہے۔ ایمی بولتی رہی اور میں دم سادھے بیٹھا سنتا رہا۔ ایمی نے مجھے بتایا کہ ان کی زندگی بہت پرسکون تھی جب وہ اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی پیٹر کے ساتھ لندن کے مضافات میں رہتے تھے۔ ایمی تب اپنے اسکول کی 9ویں جماعت کی ذہین طالبہ تھی۔ اس کا باپ مضافات میں موجود ایک فیکٹری میں فائر مین کا کام کرتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا تا وقت یہ کہ اس کے قصبے میں جم نامی وہ یہودی اسکول ٹیچر آیا جس کی پراسرار تعلیمات نے ایمی کی ماں کی زندگی میں طوفان برپا کر دیا۔ وہ گھر بار چھوڑ کر یہودی کلیسا کی ہو کر رہ گئی اور آخر کار اپنے شوہر سے طلاق لے کر انجانے سفر پر ایسی روانہ ہوئی کہ پھر ایک روز اس کی موت کی خبر ہی واپس آئی۔ ایمی کا باپ اس صدمے سے کبھی سنبھل نہ پایا اور 2 سال کے اندر اندر وہ بھی اپنی شریک حیات کے پیچھے ابدی سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایمی کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر نرسنگ کا شعبہ اختیار کرنا پڑا، لیکن سب کچھ ختم ہونے کے باوجود اس کے دل سے صہیونیت اور اس صہیونی جم کے خلاف نفرت کبھی ختم نہ ہو پائے۔ وہ آخری لمحے تک اسی کھوج میں رہی کہ آخر اس ٹیچر کی تعلیمات میں ایسا کیا سحر تھا کہ اس کی ماں کی مامتوں اور وفا بھی اسے نہ روک پائے۔ ایمی کی یہی کھوج اسے اس حادثے والی جگہ پر لے گئی جہاں اس کی ماں ایک کار ایکسیڈنٹ میں مار دی گئی تھی۔ تب ہی ایمی کے ہاتھ بیت المقدس کی عمارت کے وہ نقشے لگ گئے جو ایمی کی ماں نے اپنے پرانے کپڑوں کے صندوق میں چھپا رکھے تھے۔ اس وقت ایمی پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کی ماں صہیونیوں کی ایک ایسے گروہ کی اعلی کار بن چکی تھی جو مقدس ہیکل سلیمانی کی تلاش میں بیت المقدس کے گرد کھدائی کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ایمی نے پیٹر سے چھپا کر وہ نقشے تو گھر آتے ہی جلا دیے، لیکن اپنے دل میں جلتی آگ کا الاؤ کبھی بجھا نہیں پائے۔ وہ آج تک صہیونیت ہی کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتے، اسی لیے پیٹر کو اپنی نظروں کے سامنے پھر سے اسی جال کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایمی اپنی بات ختم کر کے باوجود ضبط کے رو پڑی۔ تم نہیں جانتے عبداللہ، کم سنی میں ماں باپ کی جدائی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میں اسے بھی تقدیر سمجھ کر صبر کر لیتی، لیکن وہ کون سی بہن ہوگی جو اپنے سگے بھائی کو یوں پل پل مرتے دیکھ سکے۔ پیٹر کا جسم پچھلے 3 ماہ میں گھل سا گیا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سرخ خلیے ختم ہو رہے ہیں اور جسم میں تازہ خون نہیں بن رہا، اسی لیے ہر چند دن بعد اسے تازہ خون کی بوتلیں لگائی جاتی ہیں۔ رہی صحیح کسر اس گرو نے پوری کر دی ہے۔ پیٹر آج بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہ گرو کے روحانی علاج کی طاقت سے ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گرو سے کئی سیشن کروانے کے باوجود اس کی طبیعت روز بروز بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ ایمی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میں اسے تسلی کے 2 لفظ بھی ٹھیک طرح سے نہیں بول پا رہا تھا۔ اس رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا کہ بیت المقدس کے باہر کھڑا ہوں جہاں یہودیوں نے ایک لمبی سی خندق کھود رکھی ہے اور وہ زمانہ قدیم کے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ لوگ قبلہ اول میں داخل ہو کر عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہودی ہجوم انہیں درخت کی لمبی لمبی شاخوں سے مار کر دھکیل رہا ہے۔ ایسے میں میری نظر سلطان بابا پر پڑتی ہے جو مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہیں، اور نہ جانے میں کس طرح خندق کے آخری کونے تک پہنچ جاتا ہوں۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر ہجوم بھی وہی راستہ اختیار کرتا ہے اور مسلمان عبادت کے لیے بیت المقدس کے صحن تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا ہونے کے باوجود نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا جیسے کوئی آنکھ مسلسل میری نگرانی کر رہی ہو۔ کھڑکی سے باہر دریائے ٹیمز کا جمع ہوا یخ پانی آسمان سے گرتی برف کی ہلکی پھوار کے ساتھ ہولے ہولے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ پھر مجھے نیند نہیں آئی اور میں نے ایمی کی لائی کتابوں کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے
اور صبح کا اجالا پھیلنے تک مجھے قوم یہود کے بارے میں جو کچھ پتہ چلا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کبھی یہ قوم واقعی خدا کی محبوب ترین قوموں میں سے تھے، لیکن رفتہ رفتہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہر اعزاز سے محروم ہوتی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اس قوم کی ناشکری اور بد عہدیوں کی ایک لمبی داستان ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور زکریا علیہ السلام، یوحنا اور میکھا پاک کا خون ناحق اسی قوم کے سر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل نافرمانیاں اور ناشکرے پن سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کروانے کی سازش تک، ہر موقع پر خود اس قوم نے خدا کے غضب کو دعوت دی اور آخرکار ان سے نبوت اور وطن چھین کر قدرت نے ان کی سزا پر مہر لگا دی۔ یہ قوم در بدر ہوئی، زمانے بھر کی لعنت اور پھٹکار اس کا مقدر بنی، لیکن اس نے پھر بھی اپنے اعمال نہ بدلے اور سود خوری کی شکل میں خدا سے جنگ رکھی، جو آج تک جاری ہے۔ رفتہ رفتہ سود کے ذریعے انہوں نے دنیا کی معاشیات کو اپنے قبضے میں لے کر مختلف سلطنتوں کو آپس میں لڑانا شروع کیا، اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا جب دنیا کی عظیم طاقتیں یعنی سپر پاورز ان کے پنجہ سود تلے دبی ان کی انگلیوں پر ناچ رہی ہیں۔ رفتہ رفتہ انہی یہودیوں میں سے ایک انتہا پسند طبقہ ابھرتا گیا جو بعد میں صہیونی کہلائے، اور جن کے اندر نبوت چھننے اور بے وطن ہونے کا غصہ انتقام میں بدلتا گیا، اور انہوں نے قبلہ اول کو ڈھانے اور ناپاک سازشیں شروع کر دیں، اور نبوت کی جگہ دجال کو اپنا آخری مسیحا مان کر اس کی آمد کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مسلمانوں سے ان کی بنیادی نفرت کی ایک وجہ ہمیشہ یہ بھی رہی ہے کہ مسلم عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اصلی مسیحا ثابت ہوں گے، جو دجال کو قتل کر کے اس دنیا میں امن قائم کریں گے۔ مذہبی عقیدے سے قطع نظر یہ قوم بے حد منظم، متحد اور ذہین تھی اور ہے۔ اصل یہود اسلام کی سچائی اور عظمت سے واقف ہونے کے باوجود فطرتاً سازشی ہونے کی وجہ سے اسے کبھی دل سے تسلیم نہیں کر پائے، اور کہیں نہ کہیں وہ اب بھی اسلام ہی کو اپنی بربادی کی اصل وجہ گردانتے ہیں، اور مسلمانوں کو زد پہنچانے کی کسی موقع سے نہیں چوکتے۔ جبکہ انہی یہودیوں میں آج بھی ایک ایسا معتدل طبقہ موجود ہے جو صہیونیت کو یہودیت کے لیے ایک گالی سے کم نہیں سمجھتا، لیکن ایسے یہود کی تعداد آٹے میں نمک سے بھی کہیں کم ہے۔ میں نے کتاب کا آخری صفحہ پلٹا تو نسبتاً صاف آسمان سے سورج اپنی پہلی جھلک دکھلا چکا تھا۔ میرا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے گرم پانی کا شاور لینے کے ارادے سے اٹھنا چاہا، تبھی میرے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، اور دروازے کے بیچوں بیچ مجھے گرو کا تمتماتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چپ چاپ کھڑے رہے، پھر گرو ہی نے سانپ جیسی پھنکارتی ہوئی آواز میں اس خاموشی کو توڑا۔ کیا تم کبھی بیت المقدس گئے ہو؟